أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم يا رحمة الله إني خائف وجل یا نعمت اللہ انی مفلس عانی ولیس لی عمل القى العلیم به سوا محبتک العظمی و ایمانی نبی الہدی ضاقت بی الحال فی الورى وانت لما املت فیک جدیر فصل خالقی تفریج کربی فإنه على فرجی دون الانام قدیر دل میں عشق غم شبیر لیے بیٹھے ہیں. سبحان اللہ کہا جا سکتا ہے اور کسی کام کے لیے تو ہم باہم نہیں مل بیٹھے. اس وقت کو ہم جتنا فروٹفل بنانا چاہیں ہم بنا سکتے ہیں اور جتنا خشک انداز میں گزارنا چاہیں وہ بھی گزار سکتے ہیں. اپرچونٹی ایک ہی ہوتی ہے اور اسی اپرچونٹی سے کئی خوش نصیب ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کئی ورلیاں موتی لے تریاں. آدمی اسی سے فائدہ اٹھا کے بہت آگے نکل جاتا ہے. دل میں عشق غم شبیر لیے بیٹھے ہیں گویا ہم خلد میں جاگیر لیے بیٹھے ہیں. گویا ہم خلد میں جاگیر لیے بیٹھے ہیں اور ان کی عزت کو گھٹا نہیں سکتا کوئی کبھی. ان کی عزت کو گھٹا سکتا نہیں کوئی کبھی. سر پہ جو چادر تطہیر لیے بیٹھے ہیں سر پہ جو چادر تطہیر لیے بیٹھے ہیں اور جس کا میں مولا ہوں اس کا علی ہے مولا. جس کا میں مولا ہوں اس کا علی ہے مولا. پیارے آقا سے یہ تحریر لیے بیٹھے ہیں پیارے آقا سے یہ تحریر لیے بیٹھے ہیں. اور نسبت آل نبی ہم کو کافی الطاف نسبت آل نبی کافی ہے ہم کو الطاف. اپنی بخشش کی یہ تدبیر لیے بیٹھے ہیں گویا خلد میں جاگیر لیے بیٹھے ہیں. نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محتشم قبلہ ڈاکٹر صاحب دامت برکاتہم، یہ ان کی کمال شفقت ہے. خانہ بے چراغ بھی سب کی نظر میں آ گیا. ان کے قیام سے ہم بھی تو باشرف ہوئے. یہ ان کی محبتیں ہیں، ان کی سرپرستی ہے کہ یہ ہمیشہ چھوٹوں پہ شفقت کرتے ہیں. میرا اللہ انہیں ہمیشہ عزتوں سے، عظمتوں سے، برکتوں سے اور اپنی خاص نعمتوں سے مالا مال فرمائے. میرے ذمے ڈاکٹر صاحب قبلہ نے جو عنوان عطا کیا ہے وہ ہے پیغام کربلا اور دور حاضر کے فتنے. پیغام کربلا اور دور حاضر کے فتنے. میں تمہیداً 2-3 باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں.
اولاً ہم آغاز کرتے ہیں تلاوت کی گئی آیہ مقدسہ سے، اور ترجمہ صرف سن کے نیکیاں اکٹھی کرنے کے لیے نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کہ اتنی نیکیاں میرے نامہ عمل میں جمع ہو گئیں، بلکہ ترجمہ سن کے اللہ کے اس حکم پہ سر تسلیم خم کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ یہ اللہ قاری صاحب سے نہیں کہہ رہا، مولوی صاحب سے نہیں کہہ رہا، پروفیسر صاحب سے نہیں کہہ رہا، میرے اللہ جی مجھے کہہ رہے ہیں، میرا رب مجھے۔ ہم جب چیزوں کو اون کرتے ہیں نا تو پھر برکتوں کے در کھلتے ہیں۔ میرا اللہ، میرے آقا، میرے اہل بیت، میرے صحابہ، میری مسجد، میرے مولوی صاحب، جب ہم اون کرتے ہیں نا تو پھر برکتوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں میرا ہے، میرا ہے، میرا ہے، میرا ہے، تو پھر ایک لمحہ آتا ہے وہ بھی فرماتے ہیں کہ ہاں یہ میرا ہے۔ یہ خیرات تبھی ملتی ہے جب ہم خود کو کنیکٹ کرتے ہیں اس سے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، حاضر لبیک اللہم لبیک، فرمائی اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ ہمیشہ تمہارا ساتھ قولاً فعلاً کن لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے؟ سچے لوگوں کے ساتھ، صادقین کے ساتھ۔ اس دھرتی کے سارے سچوں کو اکٹھا کر لیں تو وہ مل کر بھی میرے کریم آقا کے حسین سے زیادہ سچے نہیں ہو سکتے۔ وہ کسی نے کیا خوبصورت بات کی تھی، آنکھوں کا نور، آنکھوں کا نور سینے کی ٹھنڈک حسین ہے۔ ٹھنڈک کو فیل کرے، اے سی تو لگے ہوئے ہیں نا، لیکن ذرا من میں اس ٹھنڈک کو محسوس کرے۔ آنکھوں کا نور سینے کی ٹھنڈک حسین ہے، میرا یقین و مذہب و مسلک حسین ہے، میرا یقین و مذہب و مسلک حسین ہے۔ سینے میں بائیں سمت ایک دل ہے میرے دوست، اس دل میں زندگانی کی دھک دھک حسین ہے۔ اہل سنت و جماعت کے بچے بچے، جوان جوان، بوڑھے بوڑھے، ہر کسی کے سینے میں دھڑکتے ہوئے دل کی ہر دھڑکن میں یا حسین موجود ہے۔ اس کے بغیر ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا۔ دو تین باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ قرآن مجید فرقان حمید کو کھولیں، اسکول ٹین ایجر بچے بیٹھے ہوئے ہیں، تو بیٹا اگر آپ میری بات کو سنیں گے تو پوری زندگی آپ کو ایک یقین کی خیرات نصیب رہے گی۔ یہ جس خانوادہ اہل بیت کی ہم بات کرتے ہیں کہ بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، یہ وہ گھرانہ ہے کہ سید الملائکہ بھی بغیر اجازت کے اندر آنے کی جرت اور جسارت نہیں کرتے۔ یہ ڈیوائن سلیکٹڈ خاندان ہے، رب نے اس کو منتخب کیا ہے۔ یہ روٹین میٹر نہیں ہے کہ کوئی بڑا آدمی ہے تو اس کی فیملی بھی ہوتی ہے، نہیں، یہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نور نظر، لخت جگر، آپ کے جگر کا ٹکڑا، سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، حسنین کریمین سلام اللہ علیہما، یہ رب ذوالجلال کے اور مولائے کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، یہ رب کے منتخب شدہ ہستیاں ہیں۔ وہ حدیث پاک ذرا ذہنوں میں تازہ کیجئے نا
کہ کریم آقا علیہ السلام نے محبت میں نہیں کہا، جیسے ڈاکٹر صاحب ابھی محبت میں میرے بارے میں بہت کچھ کہہ رہے تھے کہ ایسے ایسے ایسے، ہر مرید اپنے شیخ کے بارے میں محبت میں کہہ دیتا ہے، باپ بیٹے کے بارے میں کہہ دیتا ہے، بڑا چھوٹوں کی حوصلہ افزائی کے لیے کہہ دیتا ہے. ایسا معاملہ نہیں ہے، بلکہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، سنن ترمذی کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حذیفہ، یہ جو بات میں تمہیں بتانے لگا ہوں یہ میرے رب نے فرشتے کے ذریعے بڑے VIP پروٹوکول کے ساتھ میری طرف بھیجی ہے. وہ بڑا خاص فرشتہ ہے، نہ اس سے پہلے کبھی آیا نہ اس کے بعد آئے گا. وہ اسپیشل پرمیشن لے کے آیا ہے اور رب کا پیغام لایا ہے اور رب کا فیصلہ آیا ہے. کیا فرمایا؟ محبوب غلاموں کو کہہ دیجئے کہ یہ ہستیاں کسی گروہ کی، کسی فرقے کی، کسی جماعت کی، ABCXYZ کسی کی نہیں ہے. ان کے بارے میں رب کہہ رہا ہے کہ محبوب میں نے فاطمہ کو جنت کی عورتوں کی سردار بنا دیا ہے، میں نے بنایا ہے، اور حسن و حسین کو میں نے جنت کے جوانوں کا کیا بنا دیا ہے؟ سردار بنا دیا. جس رب کی ہم عبادت کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس کی بندگی کرتے ہوئے اس حکم کے سامنے بھی بندے کو ساری زندگی جھکے رہنا چاہیے کہ یہ سرداری ان کو کس نے عطا کی ہے؟ اللہ نے. لیکن کتنے عجیب لوگ ہیں دور جدید کے، کتنے عجیب لوگ ہیں دور جدید کے، دل میں حسین جیب میں سکے یزید کے. ہمارے معاشرے میں منافقت، منافرت، دوغلا پن، اپنی مرضی کا ہم ایک عقیدہ اسٹیبلش کرتے ہیں اور پھر اس کے لیے قرآن و حدیث سے دلائل لینا شروع کر دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے. تو یہ ہستیاں سیدہ شباب اہل الجنہ، انہیں یہ ٹائٹل، یہ منصب کس نے عطا کیا؟ بولیے، اللہ نے. کس نے عطا کیا؟ اللہ نے. اچھا، ایک اور حدیث پاک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر مضمون کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں. حدیث پاک میں، اور یہ حدیث پاک بھی سنن ترمذی میں، مسند احمد میں، سنن ابن ماجہ میں حدیث صحیح ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، معروف حدیث ہے لیکن میں اس کے ساتھ شارحین حدیث کی شرح جوڑ کے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ارشاد فرمایا کہ یاد رکھنا، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. یار ہمارا سجن بیلی یار کوئی تعارف کروا دینا کہ اے میرا پتر ہے تے اسی اودے نال بھی پیار ول ویکھنے آ، پیار نال ویکھنے آ. تے جنوں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرما دیں کہ یہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مرقات میں اس کا معنی بیان کیا کہ کیا معنی ہے اس کا. وہ کہتے ہیں کہ عالما بنور الوحی ما سیحدث بینہ و بین القوم، رحمت کونین نے وحی کے نور سے جان لیا تھا کہ میرے حسین کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ظالم لوگ میرے حسین کے ساتھ کیا کریں گے. رحمت کونین نے نور وحی سے اس کو پہلے سے ہی امام عالی مقام کے بچپن سے ہی کیا کر لیا تھا؟ جان لیا تھا، پہچان لیا تھا. اسی لیے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وَبَيَّنَ لَهُمَا شَانًا أَنَّهُمَا كَالْوَاحِدِ، حضور نے یوں بیان کیا کہ دنیا والوں کو بتایا، دنیا والوں یاد رکھنا جو جو حسین سے کرو گے وہ حسین سے نہیں ہوگا، مجھ مصطفیٰ سے ہوگا. پیار ان سے کرو گے کنسیڈر میں کیا جاؤں گا، بات ان کی مانو گے، مشن ان کا اختیار کرو گے
سند میری اتباع اور میری پیروی کی ملے گی. اور فرمایا یاد رکھنا اگر جنگ تکلیف ایذا ان کو پہنچاؤ گے تو مت بھولنا کہ یہ محض امام حسین کو تکلیف دی ہے، نہیں، یہ سمجھو تم نے اللہ کے محبوب کو تکلیف دی ہے. جس ہستی کا یہ منصب ہو، جس ہستی کا یہ مقام ہو، وہ کسی نے کہا تھا کہ تیری کملی سے محبت ہے مسلمانوں کو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیری کملی سے محبت ہے مسلمانوں کو، تیری کملی سے محبت ہے مسلمانوں کو، دشمنی ان سے جو زیر کسا رہتے ہیں، کسا چادر کو کہتے ہیں، دشمنی ان سے جو زیر کسا رہتے ہیں، تیری نالین کے ایک نقش پہ مرنے والے تیری دستار کے وارث سے خفا رہتے ہیں. مطلب آپ کسی سے بات کر کے دیکھیں، وہ کہے گا جی ہم اہل بیت سے بھی پیار کرتے ہیں. میں ہمیشہ ان دوستوں کو کہا کرتا ہوں جو بھی کہتے ہیں نا کہ ہم اہل بیت سے بھی پیار کرتے ہیں، میں کہتا ہوں نادانو، یہ تعلق بھی والا نہیں ہے، یہ ہی والا ہے کہ ہم اہل بیت سے ہی پیار کرتے ہیں. ان کے پیار کے بغیر تو بچتا ہی کچھ نہیں ہے. آپ قرآن مجید اٹھا کے دیکھیے، اب چونکہ وہ موضوع نہیں ہے، میں صرف تمہید اسٹیبلش کرنے جا رہا ہوں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. کن کے لیے؟ ان کے لیے. قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ. کن کے لیے؟ ان کے لیے. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کن کے لیے؟ ان کے لیے. فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. کن کے لیے؟ ان کے لیے. کسی مسلک کے مفسر کو اٹھا کے پڑھ لیں، میں نے جتنی آیتیں پڑھی ہیں وہ کہے گا ان کا مصداق سوائے ان چار ہستیوں کے اور کوئی ہے ہی کوئی نہیں. رحمت کونین کے بعد مولا کائنات، سیدۃ النساء اور سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ ان کا مصداق ہے. تو یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے دین اسلام کی آبیاری کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا. اور جب مولا حضرت امام علی مقام امام حسین حضرت علی اصغر کی وہ معصوم سی لاش اپنے ہاتھوں میں اٹھا کے خون کے فوارے پھوٹے ہوئے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں نا، تو آپ نے ایک جملہ کہا، ذرا غور کیجئے گا. یہ جملہ اس دنیا کی مشکلوں میں انسان کو حوصلہ دیتا ہے. آپ نے ایک جملہ کہا مولا یہ سارا کچھ میرے لیے بڑا آسان ہے، اور اس لیے آسان ہے کہ مجھے یقین ہے کہ جو ہو رہا ہے تو دیکھ رہا ہے، تو اسے کیا کر رہا ہے؟ دیکھ رہا ہے. وہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی حیات طیبہ اور اس واقعہ کربلا اور عصر حاضر کے فتنوں میں سے میں پہلی بات کرنا چاہتا ہوں. اس دور کا بہت بڑا فتنہ ہے دین سے دوری اور نمازوں کی بربادی. دین سے دوری اور نمازوں کی بربادی. آپ دیکھ لیں آپ کے محلے میں جتنے نمازی یا اس مسجد میں آ کے نماز پڑھتے ہیں بس اتنے مسلمان رہتے ہیں. یہی مسجد ہوتی ہے جمعے کو اس کا رنگ ڈھنگ جدا ہوتا ہے. یہی مسجد ہوتی ہے عید پر اس کی رونق اور ہوتی ہے، رمضان میں اور ہوتی ہے. لیکن روٹین میں ہر نماز کے اوپر آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ہم نے دین کا جو بنیادی ستون تھا اس کے ساتھ کیا سلوک کر رکھا ہے. کریم آقا کی حدیث پاک سنیے، فرمایا تحترکون تحترکون، تسی اگ لاندے ہو، تسی اگ لاندے ہو. صحابہ کرام متوجہ ہوئے کہ آقا کیا فرما رہے ہیں. فرمایا جب بندہ گناہ کرتا ہے نا تو وہ اپنی زندگی میں کیا لگاتا ہے؟ آگ لگاتا ہے. تحترکون تحترکون، آگ لگاتے ہو.
فرمایا فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الصُّبْحَ غَسَلْتَ، لیکن جو ہی آپ صبح کی نماز پڑھتے ہیں آپ کے گناہوں کی آگ اللہ بجھا دیتا ہے. وہ گناہوں کی آگ کیا ہوتی ہے؟ بجھ جاتی ہے. پھر فرمایا تحترقون تحترقون، پھر امور دنیا میں پھنس کر تم پھر آگ جلانی شروع کر دیتے ہو. کہیں جھوٹ کی آگ، کہیں غیبت کی آگ، کہیں چغلی کی آگ، کہیں کسی کی دل شکنی کی آگ، کہیں پہ کسی کا حق مارنے کی آگ، کہیں پہ بد نگاہی کی آگ لگاتے ہو. فرمایا لیکن فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الظُّهْرَ غَسَلْتَ، جیسے ہی نماز ظہر پڑھتے ہو اللہ ساری آگ کو بجھا دیتا. اسی طرح پانچوں نمازوں کی بات کی، پانچوں نمازوں کی بات کی. اور فرمایا جب بندہ عشاء پڑھ کے سوتا ہے تو اس کی زندگی میں گناہوں کی کسی حدت کا کوئی عمل دخل باقی نہیں رہتا. اب یہ وہ عمل ہے، یہ وہ عمل ہے کہ آپ قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھ کے دیکھیے نا، اور اسے پڑھ کے سبحان اللہ کہہ کے گزرنا نہیں، استغفر اللہ کہہ کے رکنا نہیں، بلکہ اس میں ذرا غور کرنا ہے، غور کرنا ہے کہ قیامت والے دن دوزخ میں دوزخی ایسے دیواروں سے ٹکراتے پھر رہے ہیں پاگلوں کی طرح، دیوانوں کی طرح، کہ جیسے قرآن نے کہا کہ گدھے ہو نا گدھے، اور شیر آ جائے تو وہ اس کو دیکھ کے بھاگتے ہیں، اور آگے جگہ بند ہوں تو وہ ٹکراتے ہیں. اب وہ نہ بھاگ سکتے ہیں اور نہ وہ جان بچا سکتے ہیں. مثال دے کے قرآن نے کہا کأنہم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ. فرمایا پتہ یہ کون لوگ ہوں گے؟ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے اہل جنت جن سے پوچھیں گے نا کہ ما سلککم فی سقر، اور یہ اتنی ذلت ناک تمہاری حالت کس لیے ہو گئی ہے، کیوں ہو گئی ہے؟ میں پڑھتا ہوں، میرا بھائی نہیں پڑھتا، مجھے بھائی کی فکر کرنی چاہیے. باپ پڑھتا ہے، اولاد نہیں پڑھتی، اولاد کی فکر کرنی چاہیے. اولاد پڑھتی ہے، باپ نہیں نماز کی طرف آتا، اولاد کو باپ کی فکر کرنی چاہیے. دوست پڑھتا ہے، دوست دوسرا نہیں پڑھتا، اسے اپنی اولاد کی، اپنے دوست کی فکر کرنی چاہیے. کیا جواب دیں گے؟ وہ کہیں گے کیوں یہ ذلت ناک عذاب تمہیں مل رہا ہے؟ وہ کہیں گے لم نکو من المصلین، اسی نماز نہیں سا پڑھتے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. دل ہو سر ہو سجدے میں مگر دل میں دغا بازی. اور جو پڑھتے ہیں ہم الا ماشاء اللہ، ان میں سے اکثریت کا حال یہ ہے کہ سر ہو سجدے میں مگر دل میں دغا بازی ہو، سر ہو سجدے میں مگر دل میں دغا بازی ہو. ایسے سجدے سے بھلا کیسے خدا راضی ہو؟ خدا کیسے راضی ہو سکتا؟ اس دور کا بہت بڑا فتنہ المیہ، مسجدوں کا ویران ہونا اور نمازوں کا برباد ہونا. آپ اٹھائیے سورہ مریم، فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا. قرآن نے کہا کہ قیامت والے دن دوزخ کی ایک وادی ایسی بھی ہے جس کی شدت سے باقی ساری دوزخ پناہ مانگے گی. اس وادی میں کس کو پھینکا جائے گا؟ جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا، جو نماز نہیں پڑھتے تھے. اب آئیے ذرا میدان کربلا میں چلتے ہیں. میدان کربلا عصر حاضر کے اس فتنے کو جان چھڑانے کے لیے ہمیں کیا روشنی عطا کرتا ہے. حضرت ابو سمامہ عمر بن عبداللہ الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کافروں کا، بد نصیب بد بختوں کا لشکر یزیدیوں کا وہ قریب آتا جا رہا ہے، قریب آتا جا رہا ہے. تو کہتے ہیں میں فوراً امام علی مقام کی بارگاہ میں گیا 10 محرم الحرام کو. تاریخ طبری میں یہ پورا واقعہ موجود ہے. میں بھاگ کے گیا اور میں نے جا کر عرض کی کہ امام پاک نفسی لکل فداؤ، میری جان آپ پہ قربان ہو جائے. یہ شقی لوگ، بدبخت لوگ قریب آ رہے ہیں، لیکن امام پاک میں یہ عرض کرنے کے لیے آیا ہوں واللہ لا تقتل حتی اقتل دونک، جب تک میری لاش کے پرخچے نہیں نہ اڑ جاتے میں انہیں آپ کے قریب نہیں آنے دوں گا، یا آپ کے قریب نہیں آ سکیں گے.
یہ اپنی جان نثاری کا اظہار کرنے کے بعد کہتے ہیں امام پاک لیکن میری ایک خواہش ہے، احبو، میں پسند کرتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ ان القا ربی حین صلیت ہذہ الصلاۃ التی دنا وقتها، یہ جو قریب آ رہا ہے نا نماز کا وقت، میں یہ نماز پڑھ رہا ہوں اور میری جان نکلے رب سے کہوں میں نماز پڑھتے تیری بارگاہ میں آیا ہوں۔ اس عالم میں بھی اس فریضے کی کس قدر فکر ہے، کس قدر فکر ہے۔ امام علی مقام نے سنا، آپ نے فوراً کہا ذکرت الصلاۃ جعلک اللہ من المصلین، اے میرے عقیدت مند، اے میرے ساتھی، اے میرے رفیق، تو اس وقت بھی نماز کو نہیں بھولا، میں دعا دیتا ہوں کہ تیری روح اس وقت نکلے جب تیرا سر اللہ کے حضور میں سجدے میں پڑا۔ اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ اسی لمحے حضرت ابو ثمامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ انہوں نے تو گرمی کی اس شدت و حدت میں تپتی ریت پر بھی رب کے حضور میں سجدے کو فراموش نہیں کیا۔ آج ہمیں ٹھنڈک بھرے ماحول میں بھی سجدہ کرتے ہوئے ہم سوچتے ہیں کہ کل پھر پڑھ لیں گے، کل پڑھ لیں گے، پرسوں سے شروع کر لیں گے۔ بابا یہ معاملہ ایسا نہیں ہے۔ کر کوئی گل کمال گیا، کوئی نہیں مویا نال گیا۔ کر کوئی گل کمال گیا، کوئی نہیں مویا نال گیا۔ کلا سامب نوکھا ہے، ٹبر نو جو پال گیا۔ پھر معاشرے کے اندر اس طرح کی تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اچھا، امام علی مقام نے نہ کہا کہ یار تم نے بہت مناسب وقت پہ نماز کی طرف متوجہ کیا، ابھی وقت شروع نہیں ہوا۔ جیسے ہی وقت شروع ہوا، اول وقت میں امام علی مقام جو ہے وہ نماز کے لیے سجدے میں گئے۔ ادھر سے کوفی بدبخت بولے کہ لا تقبل صلاتہ، پڑھ لے جتنی نمازیں، ان کی نماز قبول تو کوئی نہیں ہونی۔ مطلب فتنہ دیکھیے نا۔ حضرت حبیب بن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور آپ نے ایک تاریخ ساز جملہ کہا۔ آپ نے فرمایا الصلاۃ لا تقبل من آل الرسول وتقبل منک یا حمار، او کھوتیا تیری قبول ہونی ہے، رحمت کونین دے لال دی قبول نہیں ہونی۔ یا حمار کہہ کے اسے مخاطب کیا۔ سبحان اللہ۔ پہلی شے جو واقعہ کربلا سے ہمیں سیکھنی چاہیے۔ دیکھیں نا، امام علی مقام نے وصیت لکھی تو وہ انہی ساری فتنوں کو ایڈریس کرنے کے لیے لکھی۔ اس وصیت کے امام خوارزمی اسے اپنی کتاب مقتل الحسین میں لائے ہیں کہ آپ نے وصیت کیا لکھی۔ وصیت میں آپ نے 6 چیزیں بیان کی جو ہم میں سے ہر شخص صبح و شام بیان کرتا ہے، لیکن زبان کی حد تک، کانوں کی حد تک، کہنے کی حد تک، سننے کی حد تک۔ یہ بہت بڑا چیک اینڈ بیلنس ہے۔ یہ 6 چیزیں کیا وصیت لکھتے ہیں؟ ان الحسین یشہد اللہ الہ الا اللہ، حسین گواہی دیتا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهُ، حسین گواہی دیتا ہے کہ میرے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے کیا ہیں؟ رسول ہیں۔ جاءنا بالحق، حسین گواہی دیتا ہے کہ جو وہ لے کے قرآن آئے تھے وہ کیا ہے؟ حق ہے۔ ان الجنت حق، حسین گواہی دیتا ہے جنت بھی کیا ہے؟ حق ہے۔ ان النار حق، حسین گواہی دیتا ہے کہ دوزخ بھی کیا ہے؟ حق ہے۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ، حسین گواہی دیتا ہے کہ قیامت آ کے رہے گی۔ 6 چیزیں، رب کا اقرار، رحمت کونین کی رسول ہونے کی شہادت، جنت، دوزخ، قیامت، قرآن، ان کی تصدیق دینے کے بعد انہوں نے کہا لوگوں یاد رکھنا، ما خرجت عاشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، میں اقتدار کے لیے نہیں نکلا، میں کسی غرور اور تکبر کو دکھانے کے لیے نہیں نکلا، میں فساد مچانے کے لیے نہیں نکلا، میں ظلم کا بازار گرم کرنے کے لیے نہیں نکلا، نہ کہ امت کی اصلاح کرنے کے لیے نکلا ہوں۔ حسین کا ذکر
اعظم نوری کر رہا ہے، آپ سن رہے ہیں، لیکن یہاں رک کے سوچئے نا، ہماری زندگی میں اصلاح کہاں ہے؟ ہماری زندگی میں اصلاح کہاں ہے؟ ہماری نمازوں میں اصلاح ہے، ہمارے اخلاق میں اصلاح ہے، ہمارے معاملات میں اصلاح ہے، ہمارے کاروبار میں اصلاح ہے، ہمارے جملہ امور زندگی میں، ہماری نگاہوں میں اصلاح ہے، ہمارے کانوں میں اصلاح ہے. تو بس ذکر کر لینا، فقط باتیں اندھیروں کی محض کس سے اجالوں کے، فقط باتیں اندھیروں کی محض کس سے اجالوں کے، چراغ آرزو لے کر نہ تم نکلے نہ ہم نکلے. یہ اصلاح کہاں ہے کہ وہ تپتے صحرا میں بھی، بہتے خون میں بھی، تڑپتے لاشوں میں بھی، پھٹتے جسموں میں بھی، برستی آگ میں بھی اللہ کے حضور سر جھکانے کو نہ بھولیں، اور ہمیں اللہ یاد ہی نہ آئے، ہمیں اللہ یاد ہی نہ آئے. یہ کاہے کی بندگی ہے؟ یہ کہاں کا اللہ کے ساتھ ہمارا بندگی کا تعلق اور رشتہ ہے؟ تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ کربلا سب سے بڑا پیغام یہ دیتا ہے کہ لوگوں اپنی جبینوں کو سجدوں سے آباد کرو، اپنے سینوں کو اللہ کے حضور میں جھکنے کے نور سے روشن کرو، اس سے روشن کرو. عہد حاضر کا دوسرا فتنہ جس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے دین پر دنیا کو ترجیح دینا. دین پر دنیا کو ترجیح دینا. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے واقعہ کربلا میں یہ ثابت کیا کہ لوگوں جب ٹکراؤ آ جائے نا، ایک طرف دین ہو ایک طرف دنیا ہو، پک اینڈ چوز کرنا ہو کہ یا یہ دنیا ساری بھی ایک طرف ہو، اس کو چھوڑ دینا ہے، میرے نانا کے دین کے دامن کو نہیں چھوڑنا، اس کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا. وہ چلا گیا تو سمجھو سب کچھ چلا گیا، اس کو تھام لینا ہے. قرآن مجید فرقان حمید نے نا ایک بڑی خوبصورت بات کی سورہ انفال میں، فرمایا تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ. لوگوں آؤ، ایک پلان تم نے کیا ہے، ایک پلان ہم نے کیا ہے، اب یہ تمہاری مرضی ہے کہ تم اپنا پلان مانتے ہو یا میرا پلان مانتے ہو. تمہارا پلان کیا ہے؟ تم کہتے ہو دنیا اچھی ہو جائے، اور میرا پلان کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں میرے بندے کی آخرت اچھی ہو جائے. میرے بندے کی کیا اچھی ہو جائے؟ آخرت اچھی ہو جائے. تم چاہتے ہو کہ دنیا نہ نقصان اٹھانا پڑے، میں چاہتا ہوں میرے بندے کا آخرت کا نقصان نہ ہو. حضرت سلیمان علیہ السلام، آپ نا اللہ نے آپ کو بہت عالی شان سلطنت اور مملکت عطا کی تھی. میں جو واقعہ عرض کرنے لگا ہوں، امام ابن ابی دنیا اسے اپنی کتاب الزہد میں لائے ہیں. قرآن مجید آپ پڑھیے، حفاظ کرام بھی کئی بیٹھے ہوں گے بیچ میں، محترم شاذلی صاحب بھی آ گئے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید نے بے شمار مقامات پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عظمتوں کا چرچا کیا ہے. آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ انسان ان کے تابع، جنات ان کے تابع، ہوائیں ان کے تابع، پانی ان کے تابع، پرندے ان کے تابع، درندے ان کے تابع، ہر شے جن کے حکومت کے تحت ہے. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ. اتنی شانیں سلیمان علیہ السلام کی. ایک دن لشکر لے کے جا رہے ہیں، پرندوں نے اوپر سایہ کیا ہوا ہے، ساتھ میں انسان بھی ہیں، جنات بھی ہیں، جانور بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، ایک پوری کر و فر کے ساتھ لشکر جا رہا ہے. ایک جگہ سے گزرے تو وہاں ایک شخص نا عبادت کر رہا تھا. آپ وہاں تھوڑی دیر رکے اس سے ملاقات کے لیے. جب اس سے ملاقات ہوئی نا تو اس شخص نے کہا سلیمان علیہ السلام کیا شان اللہ نے آپ کو عطا کی ہے، کیا مقام عطا کیا آپ کو، کہ دیکھیے آپ کی ہر شے جو ہے وہ خدمت میں لگی ہوئی ہے، آپ جس کو جو آرڈر کرتے ہیں وہ اسی وقت سر تسلیم خم کرتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اس کی بات سنی نا تو ایک جملہ کہا. ذرا اس جملے کی معنویت پہ غور کیجئے گا اور اس کے اندر چھپے ہوئے راز کو آج کا تحفہ سمجھ کے ساتھ لے جانے کی کوشش کیجئے گا. ہم جن کو صرف حرف سمجھتے ہیں، لفظ سمجھتے ہیں، دیکھیے دنیا کے سب سے تباہ کن جو چیز ہے نا وہ ایٹم بم ہے،
اور بچے سائنس کے بیٹھے ہوئے وہ سمجھتے ہوں گے کہ ایٹم کیا ہوتا ہے، وہ مادی دنیا کا سب سے چھوٹا ذرہ. کیا؟ سب سے چھوٹا ذرہ، کہ جو ظاہری آنکھ سے نظر بھی نہیں آتا، چھوٹا ذرہ، اس کو ایٹم کہتے ہیں. اس میں وہ یہ پاور اللہ نے رکھی ہے کہ اگر وہ پروسیس ہو جائے تو وہ پورے علاقے کو تباہ کرنے کے لیے بلا تشبیہ و بلا مثال. سننے کو سبحان اللہ ہوتا ہے، کہنے کو الحمدللہ ہوتا ہے، کان لکھ پڑھنے کو اللہ اکبر ہوتا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں یہ 4 5 8 10 حرفوں کا مجموعہ ہے، لیکن میرے رب ذوالجلال نے اس میں جو فیض رکھا ہے، طاقت رکھی ہے، آپ اس کا انداز. حضرت داؤد علیہ السلام نے نا ایک بار کہا یا اللہ مینوں تکڑی تے وخا جدے تو ساڑے عمل تو لیں گا. اللہ نے فرمایا فرشتوں سے اس کی نگاہوں کے آگے سے پردے ہٹا دو. حضرت داؤد علیہ السلام نے جب رب کا میزان ویٹ کرنے والی مشین دیکھی نا تو آپ غش کھا کے بے ہوش ہو کے گر پڑے. ہوش آیا تو اللہ نے فرمایا داؤد کیا ہوا؟ کہا مالک میں تیرا پیغمبر ہوں، نبی ہوں، میری ساری زندگی کی عبادتیں بھی اگر اس میزان میں رکھیں تو وہ ایک کونے میں آئیں گی. اتنا بڑا میزان، اتنی بڑی تکڑی، تو اس کو کون بھرے گا؟ یہ کس طرح نیکیوں سے بھرا جائے گا؟ تو میں تو دیکھ کے حیران پریشان ہو گیا ہوں اور برداشت نہیں کر سکا. اللہ نے فرمایا داؤد تمہیں کیا خبر، کوئی میرا بندہ سچے دل سے ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے نا، میں اس پہ اتنا اجر دیتا ہوں، اسی ایک کے اجر سے یہ میزان بھر جائے، اسی ایک کے اجر سے. بس اصل میں وہ زبان سے نیچے اترے. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ جب تک آپ کے دل سے کنیکٹ نہیں ہوتا نا، کنیکٹ ہو کے نکلے تو پھر یہ ایک ہی صدا گونجتی تھی اللہ اکبر. اور اس زمانے کی سپر پاور پرشین امپائر کے لوگ بھاگتے ہوئے کہتے تھے لوگوں تم سے لڑنے کے لیے انسان نہیں آئے، کوئی دیواؤں کی مخلوق آ گئی ہے، جنات آ گئے ہیں کہ جن کو نہ سمندر روک سکے، جن کو نہ ہوائیں روک سکے، جن کو نہ صحرا روک سکیں. پھر ان میں اللہ وہ تاثیر، وہ طاقت پیدا کر دیتا ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب اس عبادت گزار نے کہا نا کیا شان ہے آپ کی، آپ نے فرمایا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، فرمایا کوئی عبادت کرنے والا ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے نا، اس پر ملنے والا اجر میری اس ساری بادشاہت سے بڑا ہے. ساری بادشاہت سے کیا ہے؟ بڑا ہے. اب وہ حیران ہو کے دیکھ لگے ہیں کیسے بڑا ہے؟ انہوں نے کہا وہ اس طرح بڑا ہے کہ یہ میری ساری بادشاہت ایک دن آئے گا کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی، یہ فنا ہونے والی ہے. اور جس نے سبحان اللہ کہہ کے اجر کما لیا ہے وہ اجر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے پاس کیا رہے گا؟ موجود رہے گا. تو فانی کا باقی کے مقابلہ کیسا؟ جو چیز ختم ہو جانے والی ہے، ہمیشہ رہنے والی چیز سے اس کا موازنہ کیسا؟ تو دوستان محترم، یہ دوسری بڑی جو ہمارے معاشرے میں بیماری ہے وہ ہے دنیا کو دین پر کیا دینا؟ ترجیح دینا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے نا پوتے ہیں حضرت سالم، آپ کے بیٹے تھے حضرت عبداللہ، آگے ان کے بیٹے تھے حضرت سالم. خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. اس دور کا بادشاہ، 3 بر اعظموں کا حکمران ہشام بن عبد الملک، اس نے جب دیکھا نا کہ فاروق اعظم کا پوتا ہے تو وہ اسپیشل پاس آ گیا اور آ کے کہتا ہے سلنی حاجتن، اپنی کوئی ضرورت مجھے بتائیں، اپنی کوئی حاجت بتائیں، میں ابھی پوری کرتا ہوں. آپ نے فرمایا استحیی من اللہ، مجھے اللہ سے بڑا حیا آتا ہے کہ ان اسأل اللہ فی بیتہ غیر اللہ، میں اللہ کے گھر میں اللہ کے علاوہ کسی اور سے سوال کروں؟ جس کے گھر میں آیا ہوں میں اسی سے کیا کروں گا؟ سوال کروں گا. تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں رب کے گھر میں رب کو چھوڑ کر کسی اور سے سوال نہیں کر سکتا. وہ لاجواب ہو گیا. اب وہ پیچھے پیچھے رہا کہ چلیں میں، اب انہوں نے مجھے لاجواب تو کیا ہے لیکن میں دیکھتا ہوں. آپ جب فارغ ہو کے باہر نکلے نا تو وہ پیچھے آ گیا بازار میں، پیچھے آ کے کہتے ہیں آپ تو اللہ کا گھر نہیں ہے نا، اب تو آپ باہر آ گئے ہیں، تو اب بتائیں میں آپ کی کیا حاجت پوری کروں؟ ہمیشہ ایسے لوگ
اہل حق کو ممنون احسان کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنے دنیاوی مفادات کے زیر بار لا کر پھر اپنی منمانی کرنا چاہتے ہیں۔ امام عالی مقام اور یزید پلید کا آپس میں کلیش کیا تھا؟ وہ چاہتا تھا دنیا جتنی مانگے لے لے، لیکن میرے حکومت کے معاملات میں مداخلت نہ کریں۔ تو وہ باہر آ گیا، وہ کہتا ہے جی اب تو اللہ کا گھر نہیں ہے نا، اب تو ہم کامن باہر سڑک پہ آ گئے ہیں، تو اب مانگیں، کیا مانگتے ہیں آپ مجھ سے؟ آپ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ تم میری کون سی حاجت پوری کرو گے، دنیا کی یا آخرت کی؟ من حوائج الدنیا ام من حوائج الآخرہ، میری دنیاوی حاجت پوری کرو گے یا آخرت کی حاجت پوری کرو گے؟ اس نے کہا آخرت کی تو میں پوری نہیں کر سکتا، لیکن دنیا کی میں آپ کی ہر حاجت پوری کر سکتا ہوں۔ جواب سنی حضرت سالم سیدنا فاروق اعظم کے پوتے کا، فاروقی خون اسی طرح بولتا ہے۔ آپ نے فرمایا تو کہتا ہے دنیا کی حاجت پوری کر سکتا ہے؟ خدا کی قسم میں نے دنیا کی حاجت کبھی اس سے نہیں مانگی جو اس دنیا کا مالک ہے، اس سے کیسے مانگوں جو اس کا مالک نہیں ہے؟ میں نے تو کبھی دنیا کی حاجت رب سے نہیں مانگی، رب سے بھی جب سوال کیا ہے اپنی آخرت کا کیا ہے، اپنی عاقبت کا کیا ہے۔ میدان کربلا میں امام علی مقام امام حسین نے یہ پیغام دیا کہ لوگوں جب تمہارے لیے پک اینڈ چوز کا معاملہ آ جائے نا، کہ دنیا اختیار کرے تو دین جاتا ہے، دین اختیار کرے تو دنیا جاتی ہے، فرمایا اس لمحے ایک لمحہ بھی کسی کنفیوژن میں نہ پڑنا، کسی ہچکچاہٹ میں نہ جانا، دنیا کو چھوڑ دینا، دین کو اختیار کر لینا، رب دنیا بھی سوار دے گا، رب آخرت بھی سوار دے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ آباد، سبحان اللہ، زندہ آباد، ماشاءاللہ، الحمدللہ الحمدللہ۔ کر غور تو ہتھ دیاں انگلیاں تے، کر غور تو ہتھ دیاں انگلیاں تے، ہر ایک وچ فرق ضرور ہے، انج فرق ہے ساری دنیا وچ، کوئی نیڑے تے کوئی دور ہے، انج فرق ہے ساری دنیا وچ، کوئی نیڑے تے کوئی دور ہے، کوئی عیش محل وچ موج کرے، کوئی روٹی تو مجبور ہے، کوئی عیش محل وچ موج کرے، کوئی روٹی تو مجبور ہے، او کوئی ترسے تن دیاں کپڑیاں نو، کوئی دولتاں تے مغرور ہے، وچ قبر دے ساریاں ٹر جانا، ایہو ازلاں دا دستور ہے۔ یہ زندگی جتنی مرضی لگژری بنا لیں، جتنی مرضی دنیا اکٹھی کر لیں، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شیطان انسان کو حرص و ہوس کے ہتھیار سے اس طرح شکار کرتا ہے کہ رب اسے سونے کی وادی دے دینا اور کہے کہ اب کافی ہے، وہ کہے گا نہیں ایک اور ہونی چاہیے، اور مل جائے تو رب کہے اب مطمئن ہو، وہ کہے گا نہیں ایک اور ہونی چاہیے، دوسری دے دے، رب کہے اب تو مطمئن ہو، وہ کہے گا نہیں سونے کی تیسری اور ہونی چاہیے۔ میرے آقا نے ایک جملہ کہا، فرمایا یاد رکھو لا یملأ فاہ الا التراب، انسان کے حرص و ہوس سے دنیا کا یہ پیالہ سوائے قبر کی مٹی کے اور کوئی شے نہیں بھر سکتی۔ دوستان محترم، ہم نہ جانے کس بھول کا شکار ہے، بھول شاید بہت بڑی کر لی، دل نے دنیا سے دوستی کر لی، ہم دنیا کے اسیر بن گئے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایز اٹ از پروسیس جاری رہے گا۔ نہیں، جب بلاوا آ جانا ہے، کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیاں ناز تے نخریاں وچ، کوئی مٹیاں دے وچ رل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آمن دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا، وہ اتھا ہر کوئی یار مسافر جے، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا، مٹی دا تو مٹی ہونا کادی بلے بلے، مٹی دا تو مٹی ہونا کادی بلے بلے، اج تو مٹی اتے بندیا کل مٹی دے تھلے۔ اس دنیا کو امام عالی مقام نے سمجھایا، بتایا کہ لوگوں یہ دنیا بہت معمولی شے ہے، بہت معمول، اور وہ انہوں نے کس طرح سمجھایا، نانا سے سیکھ رکھا تھا نا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام مدینہ طیبہ کی گلی میں جا رہے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ گلی میں تشریف لے کے جا رہے ہیں، صحابہ کرام ساتھ ہیں،
آگے راستے میں نا ایک بکری کا بچہ مرا پڑا ہے, اس کے کان کٹے ہوئے ہیں. رحمت کونین اس کے پاس رک گئے. آپ نے فرمایا صحابہ تم میں سے کوئی اس کو 1 درہم میں خریدے گا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مردہ بکری کا بچہ, لاش پھولی ہوئی ہے, تعفن اٹھ رہا ہے, تو اسے کون, کان کٹے ہوئے ہیں, اسے کون 1 دینار میں خریدے گا, 1 درہم میں؟ آقا نے فرمایا اچھا کوئی تم میں سے اس کو فری لے لے. صحابہ نے کہا حضور فری لینے کا بھی اس کو مطلب, ایک تعفن زدہ لاش ہے مردہ بکری کے بچے کی, جو کسی کام آنے والی نہیں ہے, پھول گئی ہے اس کی لاش, تو یہ تو فری میں بھی کوئی اٹھا کے لے جانے کے لیے تیار نہیں ہے. جب یہ صحابہ سے منظر پریکٹیکلی منوا لیا, پھر آپ نے ایک جملہ کہا, فرمایا خدا کی قسم دنیا کی حیثیت اس سے بھی کم ہے, دنیا کی حیثیت اس سے بھی کیا ہے, کم ہے, دنیا کی حیثیت اس سے بھی کیا ہے, کم ہے. یہ دنیا ہمیں اپنی طرف کھینچ لیتی ہے, پھانس لیتی ہے, اور ہم مارے مارے اس کی طرف چلے جاتے ہیں. تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے عہد حاضر کے اس فتنے کا سب سے بڑا سدباب اور روشن پہلو یہ عطا کیا کہ لوگوں دنیا اور دین ٹکرا جائے نا تو دنیا چھوڑ دینا, دین کو کیا کر لینا, اختیار کر لینا. تیسری اور آخری بات جس میں میں بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں, وہ ذرا غور کیجئے گا, اور اس میں ہم بہت پیچھے ہیں, بہت پیچھے ہیں. میں آپ کو اللہ کے گھر میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے اس کو پریکٹیکلی پریکٹس کیا ہے, اور پچھلے 5-7 سالوں میں اس کے وہ رزلٹ دیکھے ہیں جن کا میں نے زندگی میں کبھی تصور بھی نہیں کیا, کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ ممکن ہے. مطلب ہمارا وہ نفس ہے نا, نفس ہے, ذرا غور رکھیے گا میری بات کی طرف. کن فیکون جدوں فرمایا, اسی بھی کولے ہاتھ سے, ہم اس دنیا کی مخلوق نہیں ہیں, ہماری روح کہیں اور سے آئی ہے. کن فیکون جدوں فرمایا, اسی بھی کولے ہاتھ سے. قالو بلا اسا کنی سنیا, کوئی گونگے ڈورے ناسے. ہکے لا مکان مکان اساڈا, ہکے آن بتاں وچ پھاسے. یہ روح عالم لا مکان میں رہتی تھی, وہاں سے آئی ہے. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی, ہکے لا مکان مکان اساڈا, ہکے آن جسم کے بت, ہکے آن بتاں وچ پھاسے. نفس پلیت پلیت چا کیتا, کوئی اصل پلیت تا نہ سے. یہ غفلتیں اس دنیا کی حرص و ہوس نے ہم پہ طاری کر دی ہیں. ہمیں وہ چیزیں اٹریکٹ ہی نہیں کرتی, فیسینیٹ ہی نہیں کرتی, متوجہ ہی نہیں کرتی, جو ہماری اصل میں رب ذوالجلال نے رکھی ہوئی ہیں, جو ہمارے اندر اصلاً موجود ہے. وہ آخری چیز کیا ہے؟ میدان کربلا آج کے اس دور کا سب سے بڑا فتنہ وہ ہے ہمارے رب کے بنائے ہوئے رشتوں کی پامالی. بچے بیٹھے ہوئے ہیں, بیٹا غور کیجئے گا بات کی طرف. کچھ ہمارے ریلیشنز وہ ہوتے ہیں جو ہم خود بناتے ہیں, دوست ہم خود بناتے ہیں, ہم اپنے پارٹنر خود بناتے ہیں, یہ میرا کاروبار کا پارٹنر ہے. تو کچھ رشتے ہم خود بناتے ہیں, لیکن کچھ رشتے ایسے ہیں جو ہم خود نہیں بناتے, وہ ہمارے لیے کس نے بنائے ہیں؟ اللہ نے بنائے, اللہ نے بنائے ہیں. جب ہم اللہ کے بنائے ہوئے رشتوں کو ڈس آنر کرتے ہیں نا, ان کو ڈسگریس کرتے ہیں, ان کی انسلٹ کرتے ہیں, تو ہم رشتوں کو ڈس آنر نہیں کر رہے ہوتے, ہم اس لمحے انڈائریکٹ رب ذوالجلال کے فیصلے کو ڈس آنر کر رہے ہوتے ہیں. آج ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں, چچا تایا پھوپھا ماموں خالو, یہ تو اب دور کی باتیں ہو گئی نا. اب تو ماں باپ کے رشتے بھی اتنی محرومیوں کا شکار ہو گئے, اتنی پامالیوں کا شکار ہو گئے کہ اب ہمیں ان کا بھی احساس باقی نہیں رہا. وہ لفظ ڈھونڈ رہا تھا لرزتے ہونٹوں سے, وہ لفظ ڈھونڈ رہا تھا لرزتے ہونٹوں سے, اور جس جوان کا باپ یہ ڈھونڈ رہا تھا نا, اسے خدا کی قسم مر جانا چاہیے. اس سے بڑا لعنتی شخص کوئی نہیں ہے. وہ لفظ ڈھونڈ رہا تھا لرزتے ہونٹوں سے. ضعیف باپ نے بیٹے سے بات کرنی تھی,
بوڑھا باپ بیٹے سے بات کرنے کے لیے لفظ ڈھونڈتا ہے کہ میرا پتر میرے نہ ناراض نہ ہو جائے, میرا بیٹا مجھ سے روٹھ نہ جائے, صاحب جی کدھر روٹی کھانی نہ چھڈ دیں, کہیں گھر میں آنا نہ چھوڑ دیں. وہ رشتہ جس کا ادب کر کے, حدیث پاک سنیے, میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ چاہے نا کہ ساری زندگی اس کے پاس رزق ختم ہی نہ ہو, رزق اللہ اتنا دے وہ جو خواہش کرے پوری ہو جائے, رزق کے ڈھیر لگ جائیں, یہ وہ چیز ہے جو میں نے پچھلے 7 سالوں میں پریکٹس کی ہے. آپ جو آرزو کریں وہ پوری ہو جائے, جو تمنا کریں وہ اللہ اسی وجہ میں اس کے لیے اسباب پیدا کر دے. میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے سینے میں موجود 30 پاروں کے ایک ایک حرف کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ یہ میرا آزمودہ نسخہ ہے, میرا آزمودہ نسخہ ہے, اور میں نے اسے 1,00,00,000% ایکوریٹ پایا ہے کہ جو بندہ چاہے کہ میرے پاس رزق کی کمی نہ آئے, میں سوچوں گھر بنا لوں اللہ اس کا رزق عطا کر دے, میں سوچوں حج پہ چلا جاؤں اللہ اس کا رزق عطا کر دے, میں سوچوں گاڑی لے لوں اللہ اس کا رزق عطا کر دے. یہ اگر آپ چاہتے ہیں, میرے کریم آقا نے فرمایا رب کے بنائے رشتے جوڑے رکھنا, رب تمہیں رزق کی کمی نہیں آنے دے. خدا سے دیکھو کتنا ڈر رہا ہوں میں, خدا سے دیکھو کتنا ڈر رہا ہوں میں, تجوری جیب دونوں بھر رہا ہوں میں. میرا بھائی ہے بھوکا 3 دن سے, 4تھی بار عمرہ کر رہا ہوں میں. وراثت بہن کی چپکے سے کھا کر معافی کی توقع کر رہا ہوں میں. نمازی ہوں میں پکا پنج گانا مگر جھوٹی تجارت کر رہا ہوں میں. خدا سے دیکھو کتنا ڈر رہا ہوں میں. جب ہم ان رشتوں کو ڈس آنر کرتے ہیں تو ہمارے گھروں سے, زندگیوں سے برکتیں روٹھ جاتی ہیں, بہاریں چلی جاتی ہیں. واقعہ کربلا میں چلیں, جس رشتے کو اٹھائیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ نبھانے کا پورا گلشن ہے. بہن کا رشتہ اٹھائیں تو سیدہ زینب جیسی بہن نہیں دکھتی, چاچو کا رشتہ اٹھائیں تو عباس جیسا چاچو کوئی نہیں ہے, باپ کا رشتہ اٹھائیں تو حضرت امام علی مقام جیسا باپ کوئی نہیں ہے, بیٹوں کا رشتہ اٹھائیں تو علی اکبر جیسا بیٹا کوئی نہیں ہے, بھتیجے کا رشتہ اٹھائیں تو حضرت امام حسن کے فرزند ارجمند قاسم جیسا بھانجا بھتیجا کوئی نہیں ہے. بھانجوں کی تلاش کریں تو اونو محمد جیسے بھانجے کوئی نہیں ہے. ہر رشتہ, ہر تعلق, ہر ریلیشن میدان کربلا میں اپنی معراج پہ نظر آتا ہے. ہر رشتہ چاہتا ہے کہ یہ بچ جائے میں قربان ہو جاؤں. چاچا کہتا ہے میں چلا جاؤں بھتیجے بچ جائیں, بھتیجے کہتے ہیں میں قربان ہو جاؤں چچا بچ جائے, ماموں کہتا ہے میں چلا جاؤں بھانجے بچ جائیں. اور ہم کس ماحول میں آ گئے, ہم کہتے ہیں سارے خصمہ نخان میں بچ جاؤں, میں بچ جاؤں, میرے بچے بچ جائیں, میری فیملی جو ہے وہ اسٹیبلش ہو جائے, میں سٹینڈ ہو جاؤں. جب ہم اس فتنے میں مبتلا ہوں گے تو پھر زندگی ہمیشہ سسکیوں میں گزرے گی. اور اگر ہم رب کے ان بنائے ہوئے رشتوں کو اسٹیبلش کرنا شروع کریں گے تو خدا کی عزت کی قسم آپ کی جھولیاں رب کی عطاؤں سے بھر جائیں گی, بھر جائیں گی. وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر گیا. دل میں ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. میں آج جو دوست مجھے لے کے آئے میں انہیں کہہ رہا تھا, میں کہہ رہا تھا 2 گھنٹے بھی چیختے چلاتے رہے نا, لیکن بدلے میں ہم کوئی مطلب ارادہ ہی نہ کریں, نیت ہی نہ کریں, اور ہم کوئی سوچے ہی نہ کہ یار نہیں اس کے بعد مجھے یہ چیزیں اپنی زندگی میں مائنس کرنی ہیں, یہ ایڈ کرنی ہے. تو میں نے کہا اس مجلس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور اگر اس کے مقابلے میں 5 منٹ کے لیے آپ اکٹھے ہوں, کتنی دیر کے لیے؟ 5. امام زین العابدین کے پاس نا ایک بندہ آیا, اس نے برا بھلا پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیا, کیا کچھ کہہ دیا, آپ ایسے ہیں, آپ ایسے ہیں, آپ ایسے ہیں. آپ خاموشی سے سنتے رہے. وہ ساری بھڑاس نکال کے چلا گیا. جب گیا تو تھوڑی دیر کے بعد امام اس کے گھر میں گئے, دستک دی. اس نے پوچھا کون؟ کہا زین العابدین, حسین کا بیٹا علی آیا ہے. وہ اندر ڈر گیا کہ شاید تب اکیلے تھے اب بندے لے کے آ گئے ہیں. تو وہ بڑا پریشان ہوا. باہر نکلا تو آپ اکیلے کھڑے تھے. دیکھ کے کہتا ہاں جی کیا بات ہے؟ آپ نے کہا یار اس وقت تمہیں غصہ تھا, شاید یہ میری بات سمجھ میں نہ آتی, اب تم نارمل ہو تو میں ایک بات کہنے آیا ہوں. جو تم نے کہا اگر وہ سچ ہے تو اللہ مجھے معاف کر دے. جو تم نے مجھے کہا اگر وہ
سچ ہے تو اللہ مجھے معاف کر دے، اور جو تم نے مجھے کہا اگر وہ سچ نہیں ہے تو اللہ تجھے معاف کر دے۔ یہ کہہ کے پلٹ کے جانے لگے، وہ چیخیں مارتا ہوا قدموں میں گر گیا، اس نے اپنا بنا کے چھوڑ دیا۔ کیسی، کیا اسیری، کیا رہائی ہے۔ اس نے کہا حضور میں ہی غلط تھا، میں ہی غلط تھا۔ واعظ اس کو کہتے ہیں، تبلیغ اس کو کہتے ہیں، مل بیٹھ کے آپس میں تبادلہ اس کو کہتے ہیں۔ ایک جملہ بدلنے کا ذریعہ بن جائے تو پھر تو خیر ہی خیر ہے، اور اگر 10 گھنٹے کا خطاب بھی ہو اور اینڈ پہ کچھ بھی اس کا ما حاصل نہ ہو، بس واہ واہ ہو جی مزہ آ گیا، مزہ نہیں، مزہ نہیں۔ آج معاشرے کو ضرورت ہے ایسی مجلسوں کی کہ جس کے بعد آنکھوں میں آنسو آ جائے، جس کے بعد دل میں رقت آ جائے، جس کے بعد آخرت کی فکر آ جائے، جس کے بعد حضور سے بے وفائی کرنے کی شرم اور حیا اور ندامت آ جائے۔ یہ مجلس نصیب ہو جائے تو سمجھو آپ کامیابی کی راہ پہ آ گئے ہیں، وگرنہ سالوں سے یہ سلسلے چل رہے ہیں، چلتے رہیں گے اور پھر اینڈ ہو جائے گا۔ دوستان محترم، میرا آخری پیغام یہی ہے، عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، ایک شمع صرف، وہ جو آپ کے دل میں روشن ہونا، تو پھر وہ آپ کو ہر جگہ پہ دکھائے کہ یہ کرنا ہے حضور کو پسند ہے، یہ نہیں کرنا حضور کو پسند نہیں ہے۔ نماز پڑھنی ہے حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، چھوڑنی نہیں ہے آقا کا دل رنجیدہ ہوتا ہے، رشتہ جوڑنا ہے میرا رب راضی ہوتا ہے، توڑنا نہیں ہے رب لعنتیں بھیجتا ہے، تو پھر انسان کے معاملات بہتری کی طرف آتے ہیں۔ میں قبلہ رضوی صاحب کو اتنے خوبصورت اہتمام پر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ میرا اللہ آپ سب دوستوں کو اور ان کی آنے والی نسلوں کو تا صبح قیامت اہل بیت اطہار کے تصدق اور توسل سے اپنی بے حساب نعمتوں سے مالا مال فرمائے، اور بالخصوص میرے بہت ہی محترم، بہت ہی میرے لیے محبتوں اور میری چاہتوں کا مرکز قبلہ مرحوم شفیق پاپا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ ان کی قبر پہ، دیکھیں نعمت پاس ہوتی ہے نا، بندے کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ کیا ہے، چلی جاتی ہے پھر پتہ چلتا ہے۔ اب مجھے وہ جب لینے جاتے تھے، لینے آتے تھے، ملتے تھے، جمعہ پڑھتے تھے، تو وہ جو کومنٹس دیتے تھے، جو اپنے جیسچرز دیتے تھے، اب یاد آتا ہے کہ یار ہم نے تب دیکھا ہی نہیں، غور ہی نہیں کیا، کہ میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ یار ہم ایسے بندے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وہی ہے فیض کہ وہ آ کے حضرت ابو سمامہ نے کہا نا کہ حضور وہ آ رہے ہیں دشمن، اور میرا دل کرتا ہے نماز پڑھتے میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤں۔ تو شفیق پاپا بھی اہل بیت اطہار کی محبت میں اتنے آگے چلے گئے تھے کہ رب ذوالجلال نے انہیں اسی محبت کے سفر میں ہی اپنے پاس بلا لیا۔ اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ وآخر دعوانا